اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اور اسی سے مدد مانگتے ہوئے، غلطیوں سے استغفار کرتے ہوئے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے حدیث شریف جو ہے وہ پہلی حدیث مشکات المصابیح کی اس پہلی حدیث کو پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک ہی راویوں سے جو ہے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. ترجمہ بعد میں کرا دیں گے، جیسا کہ ایک طرز پر میں کراتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مقام جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. صاحب کتاب نے مذکورہ حدیث کو قبل العنوان یعنی عنوان سے، کتاب الایمان جو عنوان لگایا اس عنوان سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. عنوان سے پہلے ہی ذکر کر دیا. عنوان تو جو ہے وہ کتاب الایمان سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے صحیح نیت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یہ حدیث صحت نیت کے لیے اساسی بنیادی ایک دم فاؤنڈیشن حساب جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر عمل اور فعل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا جائے. اگر نیت صحیح نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. صاحب مشکات المصابیح نے، صاحب مشکات نے عنوان سے پہلے اس حدیث کو ذکر کرنے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ سب کو درستی نیت یعنی نیت کی درستی کے لیے جو ہے اس کی طرف متنبہ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے جو ہے اس حدیث کو مقدم یعنی قبل العنوان جو ہے وہ بیان کیا کہ آپ جو پڑھانے والے استاد ہیں، آپ بہت اونچا ایک خدمت انجام دے رہے ہیں. لہٰذا اس اونچا خدمت کے انجام دینے سے پہلے آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہو جانی چاہیے، ورنہ ساری محنت جو ہے اس کے ان اوپر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پھر جائے گا. اسی طریقے سے طلباء عزیز کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھیے آپ مشکات شریف کی جو حدیثیں ہیں بہت بابرکت احادیث مبارکہ، نبی علیہ السلام کے افعال اقوال 1600 سال کے بعد جو ہے انہی افعال اور اقوال اور تقریر کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں. لہٰذا اس کے پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہو جانی چاہیے. اگر نیت درست نہ ہو تو آپ کی یہ محنت، آپ کے یہ قد و کاوش اور آپ کی جو یعنی تکلیفیں برداشت کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بیکار اور جائے گا. اسی بات کی طرف ترغیب دلانے کے لیے صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس حدیث کو عنوان سے پہلے بیان کیا. اب دوسری بات آتی ہے کہ اس حدیث کا شان ورود. قرآن کی آیاتوں میں جو شان ورود ہوتا ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ شان ورود ہے. شان ورود کیا ہے کہ مذکورہ یعنی حدیث کا شان ورود اور پس منظر، بیک گراؤنڈ جو کہا جاتا ہے، پس منظر عمدۃ القاری میں مذکور ہے، لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے ایک آدمی نے قیلہ نامی عورت، جو قیس کے نام سے وہ عورت مشہور تھی، یعنی لوگ ان کو قیس کے نام سے جانتے تھے، اور اصل نام جو ان کا تھا جو ہے وہ قیلہ تھا. وہ مسلمان ہو کر کے جو ہے وہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی. تو مکہ کے ایک آدمی جو ہے اس نے
اس عورت سے تھوڑا سا تعلق تھا پہلے، تو نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو قیلا نے جو ہے وہ موقع کو غنیمت سمجھا، انہوں نے کہا کہ شادی میں تو تم سے کروں گی، شادی جو ہے وہ میں تم سے کروں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہوگا۔ آپ اگر ہجرت کر کے مدینے میں آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس آدمی نے صرف اس عورت کے خاطر، اسی کے خاطر جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کے متعلق معلوم ہوا تو آپ نے مذکورہ بالا حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ بھائی اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ ہر آدمی کا، یعنی ہر آدمی کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ نیت کے مطابق ہوگا۔ جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، یہ آدمی اگر اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے آتا تو اس کے لیے اس کو بڑا ثواب ملتا، اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی۔ جو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے اور شادی بیاہ وغیرہ سے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت جو ہے اس کی طرف ہوگی، یعنی وہ شادی بیاہ کے لیے ہجرت ہوگی، وہ ثواب نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس آدمی کو جس نے قیلا سے ام قیس سے شادی کی تو اس کا نام جو ہے مذاق کرنے کے لیے، تھوڑی سی دلجئی کے لیے اور مزاحیہ یعنی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم اس آدمی کو جب بعد میں ملتے تھے تو اس کو مہاجر ام قیس، مہاجر مدینہ نہیں کہتے تھے، اس کو مہاجر نہیں کہتے بلکہ مہاجر کے ساتھ ام قیس، اچھا تم نے اسی کے لیے ہجرت کیا ہے، مہاجر ام قیس، آپ مہاجر ام قیس۔ یہاں پر تاریخی انداز سے ایک دوسرا جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ ام قیس نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو قیلا نے، یعنی ام قیس نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو قیلا نے ہجرت کی شرط لگائی، اور اس شرط کو پورا کرتے ہوئے جو اس آدمی نے ہجرت کی تو اس کو ہجرت کا ثواب جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔ مگر حضرت ابو طلحہ جیسے جلیل القدر صحابی جب ام سلیم کو نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا تھا تو انہوں نے بھی شرط لگائی تھی کہ اگر آپ اسلام قبول کر لو گے تو میری شادی ہو جائے گی، تو آپ سے میری جو ہے وہ شادی ہو جائے گی، میں آپ کے ساتھ نکاح میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے شرط کو، حضرت ابو طلحہ نے شرط کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا اور شادی بھی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو طلحہ کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا، یا تو نبی علیہ السلام کو اس واقعہ کا خبر بھی معلوم ہوا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام یہ حدیث وہاں پہ نہیں سنائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے پہلے ہی سے نیت بنا لی تھی، پہلے ہی سے بالکل ارادہ کر لیا تھا کہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد شادی بیاہ کی بات آئی تو جو ہے کیا نام ہے کہ شادی بیاہ کی جب بات آئی تو ام سلیم نے جو شرط رکھا ہے کہ اسلام قبول کرو گے تو شادی ہوگی، تو انہوں نے پہلے ہی سے نیت ارادہ کر لیا تھا کہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے، اور بعد میں جو ہے ساتھ میں جو ہے وہ نکاح کو بھی ملا لیا۔ تو اس کی مثال یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کی نیت پہلے ہی سے درست ہے، نیت صحیح تھی، اس وجہ سے ان کا یہ عمل جو ہے وہ بیکار نہیں گیا، اور اسلام قبول کرنا جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ بیکار نہیں ہوا بلکہ باعث ثواب ہوا اور جنت میں دخول جنت کا باعث سبب جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ثواب حاصل کرنے کے لیے، کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دن میں کھانا ذرا کم کر کے کھائیے، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ ڈائٹ بھی ہو جاتا ہے، ڈائٹ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، کھانا کا کنٹرول ہو گیا، تو اس روزے کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ اس حدیث کے متعلق جو ہے اور ایک جملہ، انما الاعمال بالنیات، جملہ جو ہے وہ انما الحدیث کا جملے کا حدیث کے جملہ جو ہے شروع ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ علماء اہل وصول کے نزدیک انما جو ہے وہ کلمہ کو حصر کے لیے وضع کیا گیا ہے، انما کے کلمہ کو، انما کو یعنی انما کو حصر کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود حکم کی تاکید اور اثبات ہوتا ہے، جیسے انما الہکم الہ واحد،
اس کے مدخول یعنی الہکم الہ واحد، مدخول کے علاوہ کی نفی مقصود ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس ضابطے کے مطابق مذکورہ جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نیت کی وجہ سے معتبر ہوں گے، اعمال نیت کی وجہ سے جو ہے وہ معتبر ہوں گے، بغیر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بغیر نیت کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور بن نیات میں با حرف جار ہے اور نیات مجرور ہے، اس کے متعلق چند احتمالات ہے، لیکن ان احتمالات کو جو ہے وہ میں بات لمبی ہو جائے گی، بیان نہیں کر رہا ہوں۔ آج پہلی حدیث پڑھانی ہے، اس وجہ سے میں بات تھوڑی سی یعنی لمبی کر رہا ہوں، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو اس کا ایک دوسرا جملہ ہے حدیث کا، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے سلسلے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال بتایا، انما الاعمال، اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ افعال کہہ دیتے تو بات اس طرح سے بن جاتی، تو افعال نہیں فرمایا، افعال نہیں فرمایا بلکہ اعمال کہا ہے۔ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا فائدہ ہے؟ کیا اعمال اور افعال میں کوئی فرق ہے؟ تو اس کا یہ جواب سمجھیے کہ فعل اور عمل میں فرق ہے، اور یہ اس لیے کہ عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر دوام اور استمرار پایا جاتا ہے۔ عمل جو ہوتا ہے، نئی بات ہے، تھوڑا سا ذہن کے اندر کشادگی پیدا ہوگی، اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ عمل، اعمال اور افعال میں فرق یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر استمرار اور دوام ہوتا ہے، استمرار اور دوام ہوتا ہے، اور افعال جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ استمرار اور دوام نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ نماز، وعاملوا الصالحات، نیک کام، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ دوام اور استمرار کے ساتھ اس کو کرو۔ نیک اعمال جو ہے وہ دوام اور استمرار کے ساتھ کرو۔ کبھی اٹھ گئے فجر میں، نماز پڑھ لیا، سورہ یاسین تلاوت کر لی اور ایک دم شیخ الحدیث بن گئے، بات نہیں بنے گی۔ دوام کرو، استمرار کرو۔ اعمال میں جو ہے وہ دوام اور استمرار اس کا تقاضا کرتا ہے اعمال، اور افعال جو ہے وہ دوام اور استمرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ کبھی کیا ہے، من گیا تو کیا، من گیا تو نہیں کیا، اسی کو جو ہے وہ افعال کہا جاتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات فرمایا گیا ہے، انما الافعال نہیں کہا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس حدیث کا جو ہے تفسیر آپ کو دوسرے ویڈیو میں ایک ساتھ ہی دیا جائے گا، جو دوسرے ویڈیو میں جو ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ تو تھوڑی سی جو ہے مجھے ایک ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے یہاں پر رک رہا ہوں، اور باقی جو باتیں ہیں اس حدیث کے سلسلے میں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دوسرے سبق میں دے دیا جائے گا، تھوڑا لیٹ سے، ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد ہی دے دوں، لیکن آج دے دوں گا۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آدھا صفحہ پون صفحہ بھی پڑھاؤں گا، گھبرائیے نہیں۔ ایک طالب علم ہے محمد ابرول کریم، اس نے کہا، مجھے یہ درخواست پیش کی کہ حضرت جو ہے وہ سبق کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے، دن کم ہو رہا ہے۔ تو میں اس کے اس مشورہ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، اس کے اس مشورہ کو قبول کرتا ہوں کہ واقعتاً دن کم ہو گیا ہے، کتاب کو آگے بڑھانی ہے انشاءاللہ۔ ڈرائیور کی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو لے کر کے خوب بھاگوں گا انشاءاللہ۔ کبھی تھوڑا سا وقت دیجیے، بس بقرعید کے بعد ابھی 3-4 دن کا سبق ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ نہیں ہے، لگ بھگ وعدہ ہی ہے، وہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بقرعید کی چھٹی ہو جائے گی تو باقی اسباق شاید بند ہو جائیں گے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بقرعید کی جو چھٹیاں ہیں سوائے عید کے دن، کوشش کروں گا کہ عید کے دن کے مغرب کے بعد بھی کوئی سبق آپ تک پہنچ جائے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ہے میں جورہٹ سے ابھی 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ گھر جانے والا ہوں، تو 2 دن کا وقفہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو چھٹیوں کے دن ہوں گے اس میں بھی میں اسباق کو آپ کے لیے جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور وقت میں اسباق میں جو ہے وہ برکت عطا کرے، تاکہ آپ کو لے کر، آپ کے اس قافلہ کو لے کر کے جو ہے آگے اس طرح سے بڑھ سکوں کہ صحیح نہج سے حدیث کا ترجمہ بھی آ جائے اور مطلب بھی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا نصاب بھی پورا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔